ظاہری بات ہے ریسٹورنٹس کے ساتھ ایک تو ریسٹورنٹ کا مالک ہے، پھر وہاں پہ آپ کے پاس ویٹرز ہیں، پھر آپ کے پاس سپلائی چین کے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے ایک ریسٹورنٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پہ. تو پچھلے 1.5-2 ماہ سے آپ کا سیکٹر جو ہے وہ تقریباً شٹ ڈاؤن کی صورتحال میں ہے. اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں افطار ڈنر ہوتے تھے، سحری کے لیے بھی بہت بڑا اہتمام لوگ کرتے تھے. تو اب یہ بھی ظاہری بات ہے ایک مہینہ جو ہے اس میں بھی اس طرح سے ریسٹورنٹس کام نہیں کر پائیں گے جیسے ہر سال رمضان میں کرتے تھے. تو اب تک مجموعی طور پہ کتنا نقصان آپ کے سیکٹر کو ہو چکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں تقریباً کوئی 1 لاکھ کے قریب ریسٹورانٹس ہیں پاکستان بھر میں، اور 20-22 لاکھ 10 لوگ اس میں کام کرتے ہیں. اس کی جو ٹوٹل ٹرن اوور تقریباً ایک ایسٹیمیٹ ہے وہ ہے تقریباً کوئی 1.25 سے 1.5 خراب روپے. خراب روپے؟ جی خراب روپے کی اس کی 1.5 سے 1.25 سے 1.5 خراب روپے کی اس کی ٹرن اوور ہے تقریباً سالانہ. اس میں جو سب سے زیادہ نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ جی ایک ڈیلی کے بیسس پہ اس میں جو ہے نا ٹرن اوور ہوتی ہے، پیسہ آتا ہے پیسہ جاتا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی کنسٹرکشن انڈسٹری ہے کہ پہلے ایک چیز بنے گی جس میں کروڑوں روپے لگیں گے، پھر جس کے پاس کروڑوں روپے ہیں وہ آگے اس میں انویسٹ کرے گا. اس میں تو 100 روپے 50 روپے سے لے کے 500 1000 2000 3000 روپے کی جو ہے وہ لاگت کا کھانا ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ روٹیشن چل رہی ہے. ایک اور بات اس میں نوٹ کرنے کی ہے بہت امپورٹنٹ کہ یہ ایک اکلوتی شاید پورے پاکستان کی انڈسٹری ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کو آج تک انڈسٹری کا درجہ نہیں دیا گیا جو ایک اور زیادتی ہے اس کے ساتھ، لیکن یہ اکلوتی شاید ایک انڈسٹری ہے جس میں جو ہے وہ میجورٹی تقریباً کوئی 98 سے 99% جو اس میں مال استعمال ہوتا ہے وہ لوکل پروڈیوس کا ہوتا ہے. یعنی کہ اس میں پولٹری، دہی، دودھ، تیل، گھی، چاول، سبزی، یہ ساری چیزیں اگر آپ سمجھ لیں تو لوکل ہی ہے جو اس میں استعمال ہوتی ہیں. تو اس میں یہ صرف انڈسٹری صرف خود ہی جو ہے وہ خسارے کا شکار نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو پاکستان کا ایگریکلچرسٹ ہے وہ بھی جڑا ہوا ہے، جو لائف سٹاک اور ڈیری کی انڈسٹری کے لوگ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو وہ بھی سفر کر رہے ہیں. آپ خود دیکھ لیجیے جو پولٹری انڈسٹری کا حال ہے کہ جو چوزوں کا ہر ساری جو ہے وہ سوشل میڈیا اور نارمل میڈیا میں بھی جو ہے وہ جو چلی کہ یہ چوزے پھک رہے ہیں، تو یہ کوئی ایسی بناوٹی بات نہیں ہے. اس میں یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ پولٹری انڈسٹری اس وقت بے تحاشا جو ہے وہ خسارے کا شکار ہے. اور صرف پولٹری نہیں، اس سے ریسٹورانٹ اور کیٹرنگ انڈسٹری سے اور بیکری انڈسٹری سے جتنے بھی لوگ ساتھ اس کے شامل ہیں وہ بے تحاشا خسارے کا شکار ہیں. تو یہ وہ ایک انڈسٹری ہے جو بہت تیزی سے جو ہے نا وہ آپ کی اکانومی میں جو ہے اس کا پہیہ چالو کر دیتی ہے. تو اگر یہ چل رہی ہے تو بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بات میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ پاکستان میں صرف سندھی ایک ایسا ہے جس میں جو ہے وہ صرف رمضان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو شام 5 سے لے کے 10 بجے تک ڈیلیوری کی اجازت دی گئی اور ٹیک اوے ہے نہیں، جبکہ پورے پاکستان میں سحری تک کی اجازت ہے. اچھا ایک امپلائی جب آلریڈی آ ہی کیا 5 سے لے کے 10 بجے تک کام کرنے کے لیے، تو اس میں کیا حرج ہے کہ وہ رات کو 12 بجے تک یا 1 بجے تک یا 2 بجے تک 3 بجے تک کام کر لے. اچھا میں اس پہ آگے چل کے آتا ہوں، آپ سے آگے بات کروں گا آپ سے کہ اب آپ حکومت سے کیا توقع کر سکتے ہیں یا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ریلیف دے. احسن ملک صاحب، حکومت نے پہلی دفعہ اس حکومت نے جو کنسٹرکشن کا سیکٹر ہے اس کو باقاعدہ طور پہ ایک صنعت کا درجہ دیا ہے. جیسے ان کی شکایت ہے کہ ابھی تک ریسٹورنٹ کے سیکٹر کو صنعت کا درجہ نہیں مل سکا لیکن کنسٹرکشن کو مل گیا ہے. تو کنسٹرکشن اور ریل اسٹیٹ دونوں ظاہری بات ہے لازم ملزوم ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، تو کوئی آپ کو تو شکایت نہیں ہونی چاہیے. ابھی یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر بھائی، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہ جو کنسٹرکشن پیکیج دیا ہے یہ کافی خوش آئند ہے اور بہتری کی جانب ایک بارش کا پہلا قطرہ ہے. اس میں سب سے پہلی بات یہ کہوں گا کچھ خامیاں ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی امیجیٹلی ضرورت ہے، ورنہ جو یہ کنسٹرکشن پیکیج ہے شاید وہ دورس نتائج نہ دے سکے جو گورنمنٹ اس سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے. اس کے اوپر میں آپ کو تھوڑا سا اگر آپ بریف کروں تو وہ یہ کہ یہ جو اس میں خرابی جہاں سے پیدا شروع ہوئی نا، اس گورنمنٹ میں آ کے ایف بی آر میں سب سے پہلے ایک ورڈ یوز ہوتا تھا ریل اسٹیٹ کے لیے اموویبل پراپرٹی. اس کو انہوں نے ڈیوائیڈ کیا، انہوں نے بلٹ اپ پراپرٹی اور نان بلٹ اپ پراپرٹی کے ٹینیور ڈیفرنٹ کر دیے.
جس کی وجہ سے انہوں نے کنسٹرکشن کو فوکس کیا, جو کہ پی ایم صاحب کو کنوے کیا گیا یا جیسے بھی ان کے ذہن میں ڈالا گیا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری بہتر ہے اور آپ اس کو لے کر چلیں گے. یعنی بلٹ اپ پراپرٹی کی بات کی, نان بلٹ اپ کی نہیں, نان بلٹ اپ کی بات نہیں کی, جبکہ پی ایم صاحب اس چیز کو اوور لک کر گئے کہ یہ جو کنسٹرکشن ہے وہ لینڈ کے اوپر ہونی ہے. اگر آپ ریئلٹرز کو اس میں سے مائنس کریں گے اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. اور اس کا ایک بہت بڑا نقصان جو گورنمنٹ اٹھا رہی ہے اور اٹھائے گی آنے والے ٹائم میں, جو میں پبلک ایزیوم کرتی ہے, وہ یہ کہ آپ نے 8 ملین پلس اوورسیز پاکستانیز کو جس نے ڈچ کیا ہے, جو باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں, یہاں پہ ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں, جو ریل اسٹیٹ سیکٹر ان کو ایک ہی ایونیو سیکیور نظر آتا تھا جس میں وہ اپنا پیسہ لگاتے تھے اور جس پہ وہ ویٹ کر لیتے. باہر بیٹھا ہوا آدمی یہاں پہ کاروبار نہیں کر سکتا, وہ ایک ریل اسٹیٹ سیکٹر میں ہی انویسٹمنٹ کر سکتا تھا, سیکیور. وہ اب پاکستان میں اس گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے ان کو ڈبل مار پڑی ہے. ایک تو ریل اسٹیٹ سیکٹر پریس ہوا ہے, پرائسز نیچے آئی ہیں, پلس انفلیشن کی وجہ سے, اور پلس لوگوں نے انویسٹمنٹ ڈالر میں کرنی شروع کر دی, ڈالر کے ریٹ کہیں اوپر چلے گئے. ابھی بھی گورنمنٹ کے پاس اپرچونٹی یہ اویلیبل ہے, بجٹ آ رہا ہے, اس میں یہ اسپیشلی اس سیکٹر کو دیکھیں. ہم نے آلریڈی پرائم منسٹر صاحب کو درخواست کی ہوئی ہے, چیئرمین نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کو ریکویسٹ بھجوائی ہوئی ہے ملاقات کے لیے بھی, اور کہا ہے ان کو آپشنز بھی دیے ہیں کہ اگر آپ یہ پوائنٹ ان میں ایڈ کر لیں گے تو یہ بہتری کی طرف چل پڑے گا. رائٹ. اجمل ملک صاحب, ابھی بھی لاک ڈاؤن ہے, اگرچہ حکومت کہہ رہی ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے. بہت سارے کمرشل ایریاز, مارکیٹس, شاپس, جیسے اسلام آباد میں بلو ایریا ہے یا آپارا مارکیٹ ہے, اور بہت سارے G9 مرکز, یہاں بہت زیادہ کمرشل ایکٹیویٹی رہتی تھی. اس کے علاوہ شاپنگ مالز ہیں, بہت ساری جگہ بند ہیں, لیکن گزشتہ کوئی 8-10 روز سے بہت ساری جگہیں کھل بھی رہی ہیں. تو کچھ ریلیف مل رہا ہے لوگوں کو, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی صورتحال پہلے والی؟ سر نہیں, دیکھیں مطلب کافی عرصے سے, ہم تو 1 مارچ سے اس مشکل میں, جب سے کرونا کی آواز آئی ہے تو کاروبار عام لوگوں کا ختم ہو گیا تھا, کھانے پینے کی اشیاء اور میڈیکل سٹور چل رہے تھے, تو تاجر تو بڑی مشکل میں چلا گیا ہے. جو بند دکانیں پڑی ہیں, ان کے پاس سرمایہ اپنا نہیں ہوتا, سارا مال ادھار کا ہوتا ہے 80 سے 90%. ہر روز کی بنیاد پہ انہوں نے پیسے دینے ہوتے ہیں, گھر سامان خود لے جانا ہوتا ہے. تو ابھی اتنے حالات مشکل ہو گئے ان کے لیے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کئی دکاندار دکانوں کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, شٹر کو اوپر کرتے ہیں, کسی سے پوچھتے ہیں اگر کچھ نے کچھ نہیں ہو, چیز لیتا جائے کوئی گاہک تو وہی پیسے لے کے گھر کا سودا لے کے گھر چلے جاتے ہیں. یہ حالات ہو گئے. گورنمنٹ نے کوئی ریلیف ابھی تک نہیں دیا ہے, کوئی ریلیف پیکیج دے دیتے, کوئی ہم نے ٹریڈرز کو نہیں دیا, باقی لوگوں کو دیا ہے. جو چھوٹا ٹریڈرز ہے نا, وہ اس میں بڑی مشکل میں چلا گیا ہے. لیکن یوٹیلیٹی بلز میں جو ریلیف دیا ہے وہ تو سب کے لیے سب کوئی نہیں دیا, مطلب اس میں دیکھیں نا قرضوں کے اندر جو نہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ کل پرسوں کسی جگہ پہ میٹر اتارنے شروع کر دیں واپڈا نے, انکم ٹیکس کے لوگوں نے, لوگوں کے جو دکانیں کھلی ہیں ان پہ جا کے کہا ایڈوانس ٹیکس ادا کریں. حالانکہ یہ تو حکومت کی پالیسی کے خلاف ہے. حکومت تو کہہ رہی ہے کہ یوٹیلیٹی بلز آپ کو 3 مہینے تک ڈیفر ہو سکتے ہیں. لیکن یہی تو بات ہے نا کہ نچلی سطح پہ ایکشن لوگوں کو کہتے ہیں نہیں بھائی میرے پاس کوئی ریٹرن آرڈر نہیں آیا, میں تو اتاروں گا. تو یہ وہ پرابلمز ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جس طرح ہر مارکیٹ میں 15 سے 20 دکانیں کھلی ہیں جس ایس او پی کے تحت, اگر باقیوں کو بھی اسی ایس او پی کے تحت کھول دیا جائے, اور یہ ایک ایس او پی میں ایک ایسی چیز شامل کر لی جائے جیسے باہر ملک میں کسی ملک نے کیا ہے کہ بچہ, خاتون, بزرگ یہ مارکیٹ میں نہ آئے, گھر کا ایک فرد آئے اور جو بھی ضرورت کی چیز وہ لے جائے. اس وقت دکانداروں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے کس ایس او پی کے تحت کام کرنا ہے, کیونکہ ان کی جان کے لیے بھی ضروری ہے. کسٹمر کو بھی پتہ ہے. جو دکانیں کھلی ہیں, باہر دائرے لگے ہیں, 6-6 فٹ پہ لوگ کھڑے ہیں, رسی بندی ہے, سینیٹائزر رکھا ہے, ایک کسٹمر اندر آتا ہے, چیزیں لے کے چلا جاتا ہے, پھر دوسرا آ جاتا ہے. تو یہ گورنمنٹ کو اس طرف تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے. ہمیں کچھ ٹائم کے لیے, کہ پہلے ہفتے میں 4 دن کے لیے ایک مخصوص ٹائم 4-5 گھنٹے کھولے, بالکل صحیح, پھر اگلے ہفتے میں 1 گھنٹہ بڑھا دے, اس سے اگلے ہفتے میں کمپلیٹ شٹ ڈاؤن یا لاک ڈاؤن کے بجائے آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کو یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کہہ رہے ہیں, تو اس میں یہ چیز بڑی اچھی ہو سکتی ہے کہ ہم پہلے ہفتے میں 4 گھنٹے کر لیں دن میں. لوگوں کو حوصلہ آ جائے گا کہ میں جاؤں گا شاپ پہ, کوئی نہ کوئی چیز لے جائے گا, میرا گھر کا خرچہ چل پڑے گا. اس وقت حالات بہت ہی بظاہر تو یہ تجویز جو ہے وہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جو WHO نے بات کہی ہے وہ بڑی خطرناک ہے, اس کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں, پھر ان تینوں سٹیک ہولڈر سے بات کرتے ہیں.
ब्रेक के बाद खुश आमदेद। WHO आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि जुलाई तक पाकिस्तान में अभी जो केसेस 11-12 हज़ार तक पहुँच चुके, जुलाई तक पाकिस्तान में कोरोना के मुतासिरीन की तादाद 2 लाख तक पहुँच सकती है। अगर खुदा न खास्ता ये वाकई ऐसा हो जाए तो ये पाकिस्तान जैसी कमज़ोर मईशत और पाकिस्तान जैसे पसमानदा निज़ाम सेहत के लिए एक बहुत बड़ी ख़तरे की घंटी है। इसको सामने रखते हुए अब ये जो तीनों आम स्टेक होल्डर्स जो आज हमारे साथ मौजूद हैं वो क्या कर सकते हैं। तो अतर सुल्तान साहब, आपके मुतालबात ज़ाहिर बात है अपनी जगह पे, लेकिन ये भी हकीकत है कि ये एक ऐसी वबा है जो किसी हुकूमत ने ख़ुद से पैदा नहीं की है। ये एक कुदरती नागहानी आफत है और दुनिया का हर मुल्क 195 मुल्क इससे मुतासर हो चुके हैं, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। हुकूमत एक हद से ज़्यादा रिलीफ नहीं दे सकती क्योंकि हुकूमत की मुआशी मजबूरियाँ हैं। तो अब ये विन विन सिचुएशन पैदा करना पड़ेगी ना, हुकूमत भी और जो सारे सेक्टर्स हैं मईशत को चलाने वाले, एक ऐसी सिचुएशन हो कि जिसमें दोनों के लिए कामयाबी हो, दोनों के लिए रास्ता निकल सके। देखिए जी, मैंने पहले भी ब्रेक पे जाने से पहले भी बात कर रहा था कि ये इसमें कोई, ये मैं क्लियर कर दूं, इसमें कोई शक नहीं कि ये एक आफत है और ये हुकूमत जिस तरह उससे निमट रही है, जो उसने अक़दाम उठाए, हमने हमेशा उसको सराहा भी है और हम उसके साथ खड़े भी हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अगर थोड़ा बहुत भी कारोबार का पहिया चलना है ताकि जो है वो आगे भी चीज़ आसान हो जाए तो उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। हमारी 2-3 बातें, एक तो ये कि हुकूमत ने जो है वो जो टाइमिंग की है उसमें उसूली तौर पर टाइमिंग को जो है वो शाम 5 बजे से लेके सुबह सहरी तक कर देना चाहिए। जैसे मैं कह रहा था, अगर एक दफ़ा आ ही गया है काम करने वाला तो कम अज़ कम जो है वो शाम रात को 10 बजे वापस जाए या सुबह 4 बजे जाए, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये एक बहुत बेहतरी हो जाएगी और एक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री चलेगा तो मईशत बहुत ज़्यादा चलेगी। रिलीफ तक की जहाँ तक बात है तो कुछ चीज़ें हुकूमत को उठानी चाहिए। अभी तक जो है वो देखें, रेंटल एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी बहुत बड़ी एक एक्सपेंस होता है और जब काम ही नहीं हो रहा और हमने हुकूमत के कहने पर अगर कारोबार अपना बंद किया है तो हम समझते हैं कि हुकूमत को इस पे स्टेप उठाना चाहिए। जो हमारा लैंडलॉर्ड है वो भी कारोबार ही कर रहा है हमारे साथ, वो भी उस पर टैक्स देता है। तो हुकूमत को ऑर्डिनेंस के तहत चाहे वो लाख रुपए वाला रेंटल हो या 20 लाख रुपए वाला रेंटल हो, उसको लाजमी अगले 3 महीने के लिए मौखर करना चाहिए, मौखर नहीं बल्कि वेव कराना चाहिए। उसके अलावा टर्नओवर टैक्स है जो हुकूमत खत्म कर सकती है। ऑयल के दाम बेतहाशा गिर चुके हैं तो बिजली के दामों में बेतहाशा कमी आनी चाहिए कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बिलखुसूस, और उसमें जो है वो हुकूमत को अपने टैक्सेस भी खत्म कर देने चाहिए। सेल्स टैक्स अगर हुकूमत खत्म कर दे तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, सेल्स से खत्म करे ताकि लोग जो है वो हमारे पास जो हमारा कस्टमर है हम उसको उसका बेनिफिट पास ऑन कर सकें। इसी तरह EOBI सेसी से बेनिफिट देना चाहिए और एसोसिएशंस को इस्तेमाल करना चाहिए, हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को इसको इस्तेमाल करना चाहिए। जो 12,000 रुपए की स्कीम इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसमें निकाली है वफाक ने, उसमें एसोसिएशन के थ्रू जो उनके एम्प्लॉयज है उन तक डायरेक्ट पहुंचना चाहिए। नहीं तो लोग सैलरी देने के ऑलरेडी काबिल नहीं है, लोग काम नहीं कर पा रहे। डिलीवरी सेक्टर अगर पूरा खोल भी दिया जाए पाकिस्तान में तो मैक्सिमम 15% तक जो है वो डिलीवरी करके लोग अपना कारोबार चला सकते हैं। 85% सेक्टर डाइनिंग की वजह से, ना होने की वजह से फिर भी बंद रहेगा। तो ये चंद चीजें हैं जिसमें करनी चाहिए, जिसमें सबसे ऊपर जो है वो रेंटल का रिलीफ है जो गवर्नमेंट पूरी दुनिया में दे रही है। तो हमारी गवर्नमेंट को भी ऑर्डिनेंस के तहत ये लागू करना है। अच्छा, क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन का आगाज हो चुका है। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुतालिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स होंगी दोपहर 2 से 3 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377 और रह जाने वाले सवालात के जवाबात 24 घंटे ब्रेक में नशर किए जाएंगे। इस पैगाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें और अपने प्यारों को टैग करें और इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ताकि हम ये पैगाम आपको और आपके प्यारों को भेजें। क्या पता किसकी मदद हो जाए। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।